نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس کلام پر جو اللہ نے اتارا. قالو، کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، اس کلام پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا. ویکفرون بما وراءہ، اور وہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا. وہو الحق مصدقا لما معہم، حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کی جو ان کے پاس ہے. قل، آپ فرما دیجئے، فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، کہ پھر تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ظلم کرنے والے. پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے ایمان نہ لانے کی وجہ ان کا حسد اور ان کا تعصب بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اور قرآن مجید کی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ انہیں ضد اور تعصب ہے کہ یہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے. اب ان آیت کریمہ میں سے جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تعصب کا ذکر فرمایا ہے. یہ تعصب کی وجہ سے قرآن مجید کی پر ایمان نہیں لاتے. چنانچہ یہ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کلام پر جو اللہ نے اتارا، مراد اس سے قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، تو تم قرآن مجید کی پر ایمان لاؤ. یا ساری آسمانی کتابیں بھی مراد ہو سکتی ہیں کہ تورات کے علاوہ جو آسمانی کتابیں ہیں، جیسے قرآن مجید کے علاوہ انجیل بھی آسمانی کتاب ہے اور انجیل بھی تورات کے بعد نازل ہوئی ہے، تو اس پر ایمان لاؤ. تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر اتارا گیا ہے، یعنی جو ہمارے پیغمبر کے واسطے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ہمارے اوپر اتارا گیا ہے، یعنی ہمارے نسل بنی اسرائیل پر اتارا گیا ہے، تو ہم تو اس کی پر ایمان لاتے ہیں. اس کے اندر بھی ان کے تعصب کا بیان ہے، یعنی وہ یہ اس بنیاد پر ایمان نہیں لا رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کلام ہمارے اوپر اتارا گیا ہے، یعنی ہمارے قوم والوں پر، بنی اسرائیل والوں کی نسل کے اوپر اتارا گیا اور بنی اسرائیلی سلسلے کے پیغمبر کی اتارا گیا، اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ جو کلام ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں. اس کے علاوہ کے اندر انجیل بھی آ گئی اور قرآن مجید تو بار صورت آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ اللہ تورات کے علاوہ جو کلام الہی ہے وہ بھی برحق ہے. قرآن مجید بھی حق کلام ہے اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ برحق کلام ہے. فرمایا کہ یہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ برحق اور حقیقت کی پر مبنی کلام ہے، اس لیے انسان کو جو ہے نا وہ کسی خاص فرقے کا یا کسی خاص نسل کا پابند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. یہاں پر یہ ارشاد ہوا کہ انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے اور حقیقت کی جو بات ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو یہ کلام بھی برحق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مصدقا لما معہم، کہ جو کلام ان کے پاس ہے یعنی تورات، تو یہ برحق کلام اس کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی اس کی تکذیب کرنے والا یا اس کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے. اگر مخالفت کرنے والا ہوتا تو پھر بھی یہ کہتے کہ کیونکہ ہمارا ایمان تو تورات پر ہے
اور قرآن تورات کی مخالفت کر رہا ہے تو ہم قرآن کے اوپر کیسے ایمان لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تو تورات کی مخالفت نہیں کر رہا، بلکہ تورات جو تمہارے پاس کلام موجود ہے اس کی تو یہ تصدیق کر رہا ہے، اس کو سچا کہہ رہا ہے، تو لہذا اس کا بھی تقاضا یہ ہے کسی پر ایمان لایا جائے۔ پھر تیسرا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بات تسلیم کر لی جائے کہ تمہارا تورات کے اوپر ایمان ہے جو نسل بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کے اوپر اتارا گیا، تو فرمایا کہ پھر یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کیوں کیا ہے؟ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء آئے، جو بنی اسرائیلی سلسلے کے انبیاء تھے، ان انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے؟ کافی سارے انبیاء ایسے تھے کہ جو بنی اسرائیل کی نسل میں سے مبعوث ہوئے، لیکن ان یہودیوں نے ان انبیاء کو قتل کر دیا۔ تو فرمایا کہ پھر ان انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے کہ جو اس سے پہلے بنی اسرائیلی سلسلے کے اندر آئے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی تورات کی پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر واقعی تمہارا تورات کی پر ایمان ہے تو تورات کی تبلیغ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی کئی پیغمبروں نے کی ہے، اور ان پیغمبروں کو تم نے قتل کر دیا، تو پھر ان کو قتل کیوں کیا اگر تمہارا واقعی ایمان ہوتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا تورات کی پر بھی حقیقت میں ایمان نہیں ہے۔ اگر تورات کی پر بھی ایمان ہوتا تو اس ایمان کا تقاضا بھی یہ تھا کہ قرآن مجید کی پر ایمان لایا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے پاس واضح نشانات لے کر آئے تھے، اور ان کے ساتھ تم نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی پر ایمان کے تم مدعی ہو اور کہتے ہو کہ تورات کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباعی تم نے کب کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل، ید بیضا اور عصا کا معجزہ، اور سمندر کے اوپر لاٹھی مارنے سے سمندر کا خشک ہو جانا، اور پتھر کے اوپر لاٹھی مارنے سے پتھر سے چشمے جاری ہو جانا، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات تھے، یہ آپ لے کر آئے۔ لیکن تم نے کیا کیا کہ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، تم نے ان کی غیر موجودگی کے اندر بچڑا پرستی شروع کر دی، بچڑے کو معبود بنا دیا، تو تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباعی کہاں کی ہے؟ وانتم ظالمون، اور تم تھے ظلم کرنے والے، یعنی شرک کر کے ظلم کا ارتکاب کرنے والے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایمانی دعوے کا پول کھول دیا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان تو تورات پر ہے، ہمارا ایمان تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پول کھول دیا ہے کہ ان کی پر بھی ایمان ان کا صحیح معنوں کے اندر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس کلام پر جو اللہ نے اتارا، قالو کہتے ہیں نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، اس کلام پر جو اتارا گیا ہمارے اوپر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فرما دیجیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سو تم کیوں اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے واضح دلائل، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تھے تم ظلم کرنے والے۔